بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شادی انسان کی زندگی میں جہاں بہت سی خوشیاں لاتی ہے، وہیں انسان کو بہت سی آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بہت سی تکلیفیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ شادی کو کامیاب بنانے کے لیے انسان کو بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر کامیابی چاہتا ہے، اسپیشلی اگر ہم بات کریں شادی کی، تو اس کے لیے اسے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینی پڑتی ہے، دوسروں کے لیے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے شادی شدہ زندگی بہت خوبصورت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کامیاب بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں قربانی کی، تو قربانی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت ہی کو قربانی دینی چاہیے یا عورت ہی کو قربانی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، مرد کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے، بعض اوقات کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تبھی جا کے یہ رشتہ خوبصورت بھی ہوتا ہے، کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کو ان کے حقوق بتائے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس رشتے کو انسان خوبصورت بھی تبھی بنا سکتا ہے جب دونوں کے اندر، یعنی شوہر کے اندر بھی اور بیوی کے اندر بھی قربانی کا یا کمپرومائزز کا جذبہ ہو، اور وہ یہ سٹیپ لینے سے پہلے یا شادی کرنے سے پہلے وہ یہ ٹھان لیں کہ ہم نے کمپرومائزز بھی کرنے ہیں، ہم نے قربانیاں بھی دینی ہیں، تبھی ہمارا رشتہ کامیاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کریں بیوی کی، یا اگر ہم بات کریں خواتین کی، تو عموماً ہمارے ہاں خواتین کو شادی کے بعد بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور کمپیریٹیولی کمپرومائزز بھی زیادہ کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ڈیورس ریشو بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ کمپرومائز کرنے والا جذبہ بھی بہت کم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم شاید اپنی شادی شدہ زندگی کو مسائل آنے کے بعد ویسا امپورٹنٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تبھی ہم اتنا بڑا سٹیپ لینے کی طرف آ جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہم اس رشتے سے جو ہے وہ دوری اختیار کر دیں یا اس رشتے کو ختم کر دیں تو شاید ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی شادی شدہ زندگی میں جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور انسان کو بعض اوقات قربانیوں کے باوجود ویسی رسپیکٹ نہیں ملتی، ویسا پیار نہیں ملتا، ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ کی ویسی قدر بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود، ان تمام قربانیوں کے باوجود اور اس صبر کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کو صلہ ضرور دیتے ہیں، اور انسان کا اس چیز پر ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہماری شادی شدہ زندگی میں کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ شوہر ہے یا بیوی ہے، بعض اوقات شوہروں کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں انسان کو بجائے اس رشتے کو ختم کرنے کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس رشتے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو پھر اولاد دیتے ہیں، اس اولاد کی خاطر انسان کو کمپرومائزز کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی بہت مدد بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اس مشکل سے نکال بھی دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بلندی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمارا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہو کہ ہم اپنی شادی شدہ زندگی میں بیلنس لے کر آئیں، اور اگر ہمیں قربانی کرنی پڑتی ہے یا کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں تو اس کو ہم اپنے سر پر حاوی نہ کر دیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے اور ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں کسی پر، نہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ رشتہ امپورٹنٹ ہو،
ہم نے اپنے بچوں کے لیے، ہم نے اپنی بچوں کی اچھی تربیت کے لیے قربانیاں دینی ہیں، کمپرومائزز کرنے ہیں، تاکہ ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو بہت خوبصورت بنا سکیں، ہم ایک اچھی پیسفل لائف گزار سکیں. ٹھیک ہے. اگر آج کوئی بھی انسان، چاہے وہ شوہر ہے یا بیوی ہے، اگر آپ کو کوئی کسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا آپ کو کسی بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی سے واقف نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اسی طرح شادی شدہ زندگی میں بھی انسان کو جہاں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بعض اوقات بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس کے بعد جو اس صبر کے بعد اور اس قربانی کے بعد جو آؤٹ پٹ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، یا جو رزلٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، وہ آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس لیے اپنی شادی شدہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بہتر ہے کہ ہم کمپرومائزز کرنے والا جذبہ پیدا کریں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمارا یقین اس چیز پر ہو جائے کہ آج اگر ہمیں کسی کی طرف سے پرابلمس ہیں، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، چاہے وہ شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے یا بیوی شوہر کے ساتھ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ اگر زیادتی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں. ٹھیک ہے. انسان کی زندگی میں مسائل اور مشکلات شادی کی بغیر بھی بہت سے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سی خواتین، یا زیادہ تر، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ خواتین کو اگر وہ اس طرح کا کوئی اسٹیپ لیتی ہیں تو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سی خواتین آپ دیکھیں کہ ایسی بھی ہوتی ہیں جو یہ اسٹیپ تو لے لیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی شادی شدہ زندگی سے جو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جلد بازی میں اس رشتے کو ختم تو کر لیتی ہیں، لیکن بعد میں ان کو بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تکلیفیں شادی شدہ زندگی میں رہ کے کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کی مدد ضرور کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد نہ کرے یا وہ آپ کے مسائل سے بے خبر نہیں ہے. انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، انسان کو بعض اوقات اولاد کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تبھی جا کے آپ کو ایک مقام ملتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی، لوگوں کی نظر میں بھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی جو شادی شدہ زندگی ہے اس میں بہت سے جو مسائل ہمارے اوپر آ رہے ہوتے ہیں ان سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے بھی ہم بہت اچھے سے ان مسائل کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإذا رأى سیئة اذاعها.
اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن بیٹھے، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو۔ اگر وہ میری اچھائی دیکھے تو چھپا لے، اور جب برائی دیکھے تو اسے پھیلا دے۔ یہاں پر یہ جو ہے وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، ٹھیک ہے، اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ یہ دعا شوہر بیوی کے لیے بھی مانگ سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب اسپاؤس اپنے لیے کر سکتے ہیں یہ دعا۔ ایسی دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں تاکہ اپنی شادی شدہ زندگی کو خوبصورت بھی بنا سکیں اور کامیاب بھی بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائیں اور ہمیں ہماری زندگی کو